السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ میں 5 بھائیوں کی ایک بہن ہوں۔ میرے 4 بھائی بہترین عہدوں پر فائز تھے، مگر 5ویں بھائی کو شاید بہت شدید نظر لگی ہوئی تھی۔ میرا یہ بھائی میرے ساتھ بہت مخلص اور محبت کرنے والا تھا۔ میرا یہ بھائی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا اور میرے اس 5ویں بھائی کا نام علی تھا۔ میرے اس بھائی کا نمبر میرے بعد آتا تھا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ میری امی جان کی دعاؤں سے سب بچے اعلیٰ مرتبے پر ملازمت کر رہے تھے۔ میری امی اپنے علی بیٹے کو بھی بہت دعائیں دیتی تھیں اور پیار بھی وہ سب سے زیادہ اپنے علی بیٹے کو ہی کرتی تھیں۔ علی 12ویں جماعت کے بعد پولیس میں بھرتی ہو گیا، جبکہ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن علی کے والد کا خواب تھا کہ ان کا علی بیٹا پولیس میں آفیسر ہو۔ اس لیے علی نے اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے 12ویں جماعت کے بعد پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ علی کی والدہ اس ملازمت کے سخت خلاف تھیں، لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا ہی پڑا۔ امی جان نے کہا، علی بیٹا، تم پولیس میں بھرتی تو ہو گئے ہو، لیکن تم اپنی آخرت کو خراب مت کرنا، کبھی بھی حرام نہ کھانا۔ کہانی ابھی اور بھی ہے باقی۔ علی بھائی نے امی جان کی یہ بات بہت غور سے سنی اور اس بات پر ہمیشہ عمل کرنے کا خود سے وعدہ بھی کیا۔ علی نے پولیس محکمے میں 9 سال سروس کی اور کبھی بھی کسی سے حرام لے کر نہیں کھایا اور نہ اپنی جیب میں حرام کے پیسے ڈالے۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے امی جان کی جدائی کا غم دل پر بہت لے لیا اور ساتھ ہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی 8-9 ماہ سے زیادہ کہیں پر بھی ملازمت نہ کر پاتا۔ علی بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا۔ اس مجرم نے بہت کہا کہ اے پولیس آفیسر، تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تمہاری بہت سی مشکلات آسانی سے حل ہو جائیں گی۔ مگر علی پھر بھی نہ مانا۔ مجرم نے علی کو دھمکیاں بھی دیں کہ اگر مجھ کو تمہاری وجہ سے جیل ہوئی تو میں تم کو واپس آ کر جان سے مار ڈالوں گا۔ بھائی نے یہ سنتے ہی اس مجرم کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور اسے چپ کر کے چلنے کو کہا۔ پھر 7 ماہ بعد علی کا ٹرانسفر ہو گیا۔ ایک دن وہ مجرم علی کو آزاد گھومتا ہوا نظر آیا تو مجرم کی نظر بھی علی پر پڑی اور وہ علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انسپکٹر، میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں مگر تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا۔ علی نے آگے سے جواب دیا کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ پھر کچھ ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ بھائی نے امی جان کو یہ سارا واقعہ سنایا تو امی جان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اے میرے اللہ، ہر ماں کو نیک اولاد دے، آمین۔ اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ یہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی۔
اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میری امی جان بہت نرم مزاج خاتون تھی۔ جب بھی کوئی بیٹا کسی مشکل کا شکار ہوتا تو سجدے سے سر نہ اٹھاتیں اور اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں کرتیں، اور اپنے تمام بیٹوں کو یہی کہتی تھیں کہ بیٹا ہمیشہ بہادری دکھانا، بزدلی نہیں، ہر مشکل کا مقابلہ بہادری سے کرنا۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں اکثر اوقات اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹی تمہارے بھی 4 بیٹے ہیں، اگر تم انہیں اعلیٰ اور بہترین عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ، اور بیٹی تم ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ باوضو ہو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہماری والدہ جب بہت شدید بیمار ہو گئیں تو اپنے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جتنا بھی زیور موجود ہے جو مجھ کو میری امی کی طرف سے ملا تھا وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو میں اس کا حصہ جو بھی بنتا ہے اس کو دے دوں گی۔ ہم سب بچوں نے ایک ہی جواب دیا کہ امی جان آپ اپنا زیور یتیم بچیوں کو دے دو، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یتیم خانے جا کر وہاں پر موجود 3 یتیم بچیوں کی شادی ہونے والی تھی، ان کو وہ زیور دے دیا۔ میرے 4 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی لیکن علی بھائی کی نہیں ہوئی تھی۔ والدہ ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں، مگر زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے علی بیٹے کی شادی کر جاتیں۔ بھائی کو تو والدہ کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے انہیں نفرت سی ہو گئی، اور علی بھائی نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے بھی کہا کہ ایسی بے وقوفی مت کرو، مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت ناز تھا۔ والد صاحب نے بھی دوسری شادی کرنے کے بعد علی بھائی سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ بہت سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ علی سے کہا کہ تم نے پولیس کی ملازمت کیوں چھوڑی ہے؟ تم اب اس گھر سے نکل جاؤ، تمہارا جہاں بھی دل کرتا ہے جا کر رہو۔ علی گھر سے چلا گیا مگر پھر بھی استعفیٰ واپس نہ لیا کیونکہ یہ ملازمت اس کے مزاج کے خلاف تھی۔ والدہ کی عزت رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہو جائیں۔ والد صاحب کا بیٹے سے ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ ابا جان نے علی بھائی کو گھر سے نکال دیا ہے تو میں نے پھر ان کو امی جان کے واسطے دے کر اپنے گھر بلایا۔ وہ بہت مشکل سے آئے، پھر آتے ہوئے یہ کہا کہ میں 2 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رہوں گا کیونکہ ابھی تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ بہنوں کے گھر زیادہ دیر تک رہنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ علی بھائی کی جیب میں بس 1300 روپے تھے۔ بھائی سے پوچھا کہ آپ کھانے کا کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا بھی باہر ہوٹل سے لے کر کھاتا ہوں۔
بھائی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی جان کی محبت یاد آ گئی، کیونکہ وہ علی بھائی کی پسند کے کھانے بنا بنا کر رکھتی تھیں، اور علی بھائی جب بھی رات کو دیر سے کام سے آتے تو ان کو کھانا گرم کر کے دیتیں اور کہتی تھیں کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ امی جان تھیں تو گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی بھی مہمان نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساری برکتیں ہماری امی سے ہی تھیں۔ ہمارے خاندان میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکایت یا گلہ شکوہ ہوتا تھا، مگر میری امی جان کے ساتھ کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتا۔ میرے والد صاحب علی بھائی سے اس بات پر بھی ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر علی بھائی ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لیتے تو بیوی کے وسیلے سے ان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب کا یہ دوست دولت مند تو بہت تھا، مگر ایمان کی دولت سے بہت محروم تھا، تو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے سے بھی معافی مانگ لی، جبکہ والد صاحب علی بھائی سے کہتے تھے کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ تمہارا سسر کیا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے یا حرام کھاتا ہے۔ اگر تم یہ حرام کام نہیں کرتے تو یہ تمہارا اپنا عمل ہے۔ علی بھائی نے کہا کہ یہ رشوت اور سود کی دولت سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ ہم کیسے مسلمان لوگ ہیں جو ایسے حرام عمل کو بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں رشوت اور سود کو لینے اور دینے دونوں کو حرام کہا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہوئے بھی یہ عمل کر لیتے ہیں۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ تم کو لیکچر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اگر میرے دوست کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ، پھر اپنی مرضی کرو اور گھر سے چلے جاؤ، میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ علی بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری کرنا شروع کر دی، اور ایک اچھا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے علی بھائی کی بہت مدد کی، مگر کچھ ماہ بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھے یہ ملنے کے لیے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھائی کو دعائیں دیتے ہوئے بڑی مشکل سے رخصت کیا۔ بھائی آپ ہمیشہ خوش رہو، آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے، آمین۔ پھر بھائی سے فون پر رابطہ رہتا تھا۔ شروع میں ان کو مشکلات ہوئیں، کیونکہ سعودیہ جانے کے بعد کچھ دیر ملازمت نہیں ملی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک ہوٹل میں کام مل گیا مجھ کو۔ جب بھائی نے بتایا کہ مجھ کو نوکری مل گئی ہے ایک ہوٹل میں، تو میں سن کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی بھی بہت خوش تھا، کیونکہ علی بھائی کو رہنے کے لیے اچھا سا گھر بھی مل گیا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اب میں نے علی بھائی سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اب شادی کر لو، مگر بھائی نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ وہ مسلسل انکار ہی کرتے تھے، مگر مجھ کو اس طرح فکر رہتی تھی علی بھائی کی۔ پھر آخرکار میرے بھائی نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر ہی لی اور اپنا گھر بسا لیا۔